اس امت کو پھر زندہ رہنے کا کیا حق ہے جس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر میزائل گزر جائے یہودیوں کا وہ پھر زندہ رہنے کا اس کو حق ہی کون یار اس امت کو۔ پہلی بار کے جو میزائل آئے تھے وہ یہودیوں کی طرف سے تھے، یہ اب جو آئے ہیں میزائل یہ یمن کے جو رافضی ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں۔ سچی بات ہے پوری امت کو کھڑا کر کے نہ ان کو میزائل مار دیے جائے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے ان کے میزائلوں کے گزرنے کا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے میزائل گزر گیا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے یار۔ حد تو یہ ہے نا کہ پوری امت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جب وہ یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے میزائل گزارنا ہے، پوری امت میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کو آقا علیہ السلام خواب میں بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں یار جس کو اطلاع دی جائے، ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے جو غیرت والا ہو جو جس کو قلبی مناسبت ہو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ اور آقا علیہ السلام اس کو اس کام کے لیے چن لے۔ مردہ نہیں اٹھتا جھنجھوڑنے سے ہلانے سے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے آج بحیثیت امت جو ہے نا، سچی بات ہے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر فنا ہو چکا ہے۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں، انتہائی تکلیف دہ ہے اور دل آزار صورتحال ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ کے اوپر سے میزائل گزرے ہیں۔ جب اسرائیل کے یہودیوں نے قطر پر حملہ کیا تھا تب بھی میزائل جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی مسجد شریف کے اوپر سے گزرے ہیں، حضور کے روضہ مبارکہ سے۔ جس دن ان کی عید الوطنی تھی اس دن پھر متعدد میزائل جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ سے گزرے ہیں اوپر سے۔ وہ دونوں میزائل جو ہیں یہ بیلسٹک میزائل تھے اور دونوں ہی بار جو گزرے ہیں میزائل یہ امریکی ساختہ تھے۔ پہلی بار کے جو میزائل آئے تھے وہ یہودیوں کی طرف سے تھے، یہ اب جو آئے ہیں میزائل یہ یمن کے جو رافضی ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ کہ یہ چھوڑ رہے تھے ان کی طرف، اسرائیلیوں کی طرف چھوڑ رہے تھے لیکن ان کو گزارا آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے اوپر سے گیا ہے۔ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے اہل ایمان کے لیے، اور افسوسناک بات اس سے بھی بڑی یہ ہے کہ امت کو پتہ ہی کو نہیں۔ میں نے ابھی تک کسی عالم کے منہ سے نہیں سنا اور نہ کسی پیر کے منہ سے سنا ہے، وہ سارے کے سارے اپنی لڑائیاں جو معمول کی لڑ رہے تھے انہی باتوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ امت جنہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ آنے کا حکم تھا، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سانس بھی آہستہ لیا کرتے تھے، کہیں سانس کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج اس حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے میزائل گر رہے ہیں، وہ دکھ اور تکلیف والی بات کسی کو آئے گی نہیں۔ یہ عید الوطنی تھی جس دن سعودیوں کی، اس دن یہ میزائل گزرے ہیں، وہ سارے عید الوطنی کی خوشیاں منا رہے تھے۔ جس وقت یہ میزائل گزرے ہیں اسی وقت ہمارے قریبی ہیں، تعلق والے دوست ہیں، وہ مدینہ شریف میں تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے تو ایک دم جو ہے وہ زور سے آواز آئی، تو کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نے سمجھا شاید عید الوطنی کی وجہ سے انہوں نے کوئی گولہ بارود چھوڑا ہوا، کہتے ہیں دوسری بار پھر تیسری بار پھر، اس طرح کر کے متعدد بار ہوا ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے۔ اب بتائیں یہ اتنی بڑی بے ادبی، اتنی بڑی گستاخی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ کی، اور امت خاموش پڑی ہوئی ہے، کسی کو پتہ تک کو نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کہاں سے پیر ہائر کر لیے جاتے ہیں، لندن سے، یورپ سے، باقی ملکوں سے، یہاں پیر پہنچ جاتے ہیں، مولوی خطیب پہنچ جاتے ہیں۔ قوم جو ہے وہ ساری کے سارے میلاد کے جلسوں میں جناب مشغول تھی۔ ایک واقعہ جو ہے نا میلاد شریف کے مہینے کا، دوسرا
11ویں شریف کے مہینے کا ہیں، اور ہمارا طبقہ جو ہے وہ میلاد شریف کے جلوس سے فارغ ہو کے 11ویں شریف کے جلوس کی تیاریاں کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، غوث پاک کا مہینہ آ گیا، غوث پاک کا مہینہ آ گیا، اور ادھر جناب قیامت گزر گئی ہے۔ سچی بات ہے، پوری امت کو کھڑا کر کے ان کو میزائل مار دیا جائے، اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے ان کے میزائلوں کے گزرنے کا۔ اگر سمجھے تو پھر ہے نا، جب یہ سمجھے نا کچھ تو پھر ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا، وہ ان کی وفات کا سبب پتہ کیا ہوا تھا؟ بالکل ٹھیک تھے، معتدل طبیعت تھی ان کی، اپنے خادم کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے، تو سفر بھی پہاڑی تھا، مدینہ شریف کی کھجوریں کھائیں انہوں نے، خادم کو بھی دیں، وہ بھی کھا رہا تھا، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خادم نے مدینہ شریف کی گٹھلی جو ہے نا وہ ایسے باہر پھینک دی۔ پہاڑی علاقہ تھا سارا، وہاں پہ سبزہ ہی سبزہ تھا، نجاست والی گندی والی جگہ تو تھی نہیں، تو یہ سنا تو دیکھا آپ نے، میں یہ کیا کیا، انہوں نے کہا کھجور کی گٹھلی پھینکی ہے، ان کی طبیعت ایسی اس میں لال آیا، گاڑی واپس کروائی، وہاں جا کے کھجور ڈھونڈی، لیکن اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ طبیعت خراب ہو گئی، ان کو ہسپتال لے کے بھاگے، ہسپتال کے دروازے تک نہیں پہنچے، راستے میں وفات ہو گئی ان کی۔ کہاں یہ ادب کا مقام تھا ہمارا، اور کہاں آج ہم آ گرے ہیں، سچی بات ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت پوری امت جو ہے ان کے پاس جو بھی گولہ بارود تھا لے کے سارے اپنے جہاز لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پاکستان پہ حملہ ہوا ہندوستان کی طرف سے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، ہیں جی، باقی ملکوں پہ حملہ ہوا تو انہوں نے آگے سے حملہ کر دیا، لیکن یہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے بم گزر گیا، میزائل گزر گیا، وہ بھی بیلسٹک میزائل گزر گیا، اور دونوں بار ہی جو میزائل گزرے ہیں وہ امریکی ساختہ ہیں، اور اس سے بڑی بدماشی یہ کہ وہاں پہ جو فوج کھڑی ہوئی ہے ان کی سرحدوں کی دیکھ بھال کرنے والی وہ امریکی فوج ہے، اور میزائل دونوں بار ہی مدینہ شریف سے باہر سے آ رہے ہیں، حجاز سے باہر سے آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتا، یہ اس وقت کھڑے ہو جاتے۔ سچی بات ہے، غازی ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کو پھانسی دی تھی انہوں نے، 60 لاکھ بندے اکٹھے ہوئے تھے، 60 لاکھ بندے اکٹھے ہوئے تھے وہاں۔ دوسرے تیسرے دن جمعہ شریف تھا، دوسرے دن جمعہ تھا یا تیسرے دن جمعہ تھا جنازہ کے، اس جمعے کو ہر مسجد میں ممتاز قادری کا موضوع تھا، غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ پہ بیان کیا گیا ہر مسجد میں تقریباً، یہ نہیں کہ صرف بریلوی مسلک کی مسجد میں، دوسرے مسالک کی مساجد میں بھی موضوع ممتاز قادری تھا۔ 60 لاکھ لوگ جنازہ میں آ گئے یار، اس کا مطلب ہے کہ ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کی شہادت کا تو دکھ ہوا ہے ان کو، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے میزائل گزر گیا، اس کے دکھ ہی کو نہیں، ان کو نہیں پتہ وہ ذلیل یہودی جو ہے وہ آج میزائل گزار رہا ہے، وہ چیک کر رہا ہے ان کو یہ منحوس کس پانی میں ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ بدبخت جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کے لیے کھدائی کرتے کرتے پہنچے، کہاں سوئے ہوئے تھے نور الدین زنگی رحمہ اللہ، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے اٹھایا تھا، میں اٹھ کہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ جناب بھاگتے ہوئے نور الدین زنگی رحمہ اللہ ایک بار دوسری بار تیسری بار جب خواب آتا ہے تو وہ بالکل جھنجھوڑتے ہیں، اٹھ کے جناب دوڑتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں، ان کو پکڑ کے کام تمام کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں نا یار، امت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کو خواب میں میرے آقا علیہ السلام فرما دیں جی اس وقت کا دفاع اس وقت کا تھا، آج کا دفاع کس طرح کا دفاع ہے جی؟ آج کی یہ پاکستان میں پڑے ہوئے بندے جو ہیں وہاں میزائل چلنے سے پہلے وہاں پہنچ سکتے تھے، پاکستان پہ حملہ ہونے لگے، اسرائیل حملہ کرنے لگے، انڈیا حملہ کرنے لگے، ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے میزائل گزر گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے یار، حضور کے روضہ مبارکہ سے میزائل گزرے۔ پر اس قوم کو کیا لگے، جو قوم پہلے خود ہی بے ادب ہو چکی ہے، جو قوم پہلے ہی گستاخ ہو چکی ہے،
جس قوم جو قوم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کے جناب اپنی ویڈیو سیلفی پہ لگی ہوئی ہو، جن کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ہو ہی نہ، صرف اپنا آپ ہی دیکھنا، جو اپنے آپ کو دیکھے جا رہی، یار یہ وہ بارگاہ ہے جہاں تو بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یار سارا جہان بھول جاتا ہے۔ ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے وہاں جا کے، پیر مولوی سارے کے سارے جا کے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، سچی بات ہے۔ اور سب سے بڑا دکھ جو ہے نا، سب سے بڑا المیہ جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ کسی کے منہ سے بات نہیں سنی۔ سچی بات ہے، کل بھی میں کچھ نہیں کر سکا، رات پھر میں جاگتا رہا ہوں، آخر میں ابھی پچھلی رات کو آ کے 4 بجے آنکھ لگی ہے، 5 بجے سوا 5 بجے میں پھر اٹھ گیا ہوں۔ بھائی اتنا یہ قوم جو ہے نا، بتاؤ یار کیا کرے گی؟ پیر جو ہے نا، پیروں کے منہ کے ساتھ کتے بندھے ہوئے ہیں، وہ جناب ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہیں، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو مسئلہ لگتا ہے کسی کا ہے ہی نہیں، کسی بندے کے منہ سے نہیں سنا یار، بتاؤ بھائی یہی کہنے جو گے ہیں، تیرا کھاواں تیرا گاواں، یہ گاواں، یہ گائے ہے کیا اور کیا ہے؟ گاواں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کھانے پہ بس آقا علیہ السلام سے جناب یہ جا کے کوٹھیاں مانگنے جوگے ہیں، آقا علیہ السلام سے جناب فیکٹریاں مانگنے جوگے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو بھی مانا ہے تو صرف اپنی غرض کے لیے مانا ہے۔ بھائی آقا علیہ السلام کا وہ ادب، وہ احترام ہے، پوری امت آگے آگے کھڑی ہو جاتی، کہتے جی ہم یہ 2 ارب کو امت ہے، 2.25 ارب ہے، 2.5 ارب ہے، جتنی بھی ہے آگے کھڑی ہو جاتی میزائل کے آگے۔ سچی بات ہے، انہوں کہتے ہیں ہمیں مار دو، گولہ بارود جو بھی تمہارے پاس ہے ہمیں مار دو، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے کبھی نہیں گزرنے دیں گے۔ حد تو یہ ہے نا کہ پوری امت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا، جب وہ یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے میزائل گزارنا ہے، پوری امت میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کو آقا علیہ السلام خواب میں بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں یار جس کو اطلاع دی جائے، ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے جو غیرت والا ہو، جو جس کو قلبی مناسبت ہو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام اس کو اس کام کے لیے چن لے۔ ویسے یہ نیلے دلے پھرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، فلانے ملک کے ساتھ رابطے تو فلانے ملک کے ساتھ رابطے۔ کہاں وہ ادب تھا؟ سچی بات ہے، وہ بزرگ جو ہمارے اتنی غیرت والے تھے، حضور کی گٹھلی کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی، ان کو پھر 2-3 سال بعد جناب قبر سے نکالا گیا کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو بالکل ان کا جسم تر و تازہ تھا، بالکل جسم تر و تازہ تھا۔ لیکن یہاں ہمارے لوگ، سچی بات ہے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، کسی کے منہ سے جملہ تک نہیں نکلا۔ داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ جناب یہاں حملہ ہوا تھا، بم دھماکہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، لوگ بھی یہاں پہ جنگ کی بازی ہار گئے تھے۔ یہاں بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، بہت بڑے جلوس نکلے تھے، اور کئی دن تک نکلتے رہتے، مسلسل نکلتے رہتے ہیں۔ سچی بات ہے، یہاں داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ دھماکہ ہونا، وہ تو چند لوگ فوت ہوئے تھے، پورا لاہور بھی مر جاتا نا، اتنا نقصان نہیں تھا جتنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے میزائل گزر گئے۔ ارے حضور کے روضہ مبارکہ سے میزائل گزر گئے، وہ اتنی زور سے آواز آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا کہا جا سکتا ہے بلا بتائیں یار؟ اب کچھ نہیں رہا بتانے کو، کچھ نہیں رہا کہنے کو۔ اس سے بڑی ذہنی اذیت کو نہیں، ویسے میں سچی کہہ رہا ہوں کہ امت جناب اپنے مزے سے پڑی ہوئی۔ ایک مولوی صاحب جناب، وہ رات اس کی ویڈیو آئی میرے سامنے، وہ میں نے دیکھی، ایک گروپ ہے علماء کا، تو اس میں جناب ان کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، وہ جناب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رات ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ بس بھیک مانگ رہا ہوں، آپ عطا فرما دیں مجھے، فلاں فلاں شے دے دیں، بس یا رسول اللہ اب آیا ہوں، آپ ایک بار پھر بھی بلا لیں ہمیں، اور ہر بار بلاتے رہے ہمیں۔ تم اتنے تو نہیں ہو کہ آقا علیہ السلام جو ہے نا تمہیں اپنے دفاع کے لیے کھڑا کر لیں، تمہیں قبول کر لیں۔ امت کا جتنا نقصان یہ ایک ربیع الاول کے مہینے میں ہو چکا ہے، اور اب اس بار ہو چکا ہے، سچی بات ہے آج تک ایسا نقصان نہیں ہوا۔ بڑے بڑے بے دین اٹھے ہیں، بڑے بڑے بدماش اٹھے ہیں، اتنا نقصان امت کا آج تک نہیں ہوا۔ لیکن ان 2 واقعات نے، ایک ربیع الاول کا، دوسرا ربیع الثانی کا، ان 2 واقعات نے سچی بات ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کاش کے دل میں ضمیر بندے کا زندہ ہو تو
بندہ مر جائے سچی بات ہے، جس طرح کا یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ لیکن قوم جو ہے وہ تو عشق رسالت میں ٹوننا ہے بھائی صاحب، یہ تو میلاد کے جلوس نکال رہے ہیں، اب تو بات عورتوں تک پہنچ چکی ہے، عورتیں ننگے سر باہر آ گئی ہیں، میلاد کے جلوس نکال رہی ہیں۔ جی مولوی جناب وہ جو اپنے آپ کو، جن کو شوق ہے لیڈری کا، اپنے آپ کو جناب آگے کھڑے ہو کے جناب نعرے لگوانے کا، وہ جناب غوث پاک کا میلاد کے جلوس، ابھی غوث پاک کی 11ویں کا جلوس نکالیں گے جناب، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کئی پر تول رہے ہیں جناب بغداد شریف جانے کے لیے، پورے ٹور جاتے ہیں یہاں سے۔ ان کو کیا لگے، بڑے بڑے علامۃ الدہر والقہر جو ہے نا، بڑے بڑے علامے جو ہے نا، وہ سارے اس طرح کی نیچی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے گھوم رہے ہیں یار، کسی بندے کے منہ سے نہیں سنا یار یہ۔ اب بتائیں اس سے بڑھ کر بے وفائی کیا ہوگی یار؟ ہاں بتائیں نا، اس سے بڑھ کر بے وفائی کیا ہوگی؟ اور مرزا جیلمی ذلیل جو ہے نا، اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں یار سارے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے اس کے خلاف بولنے والوں کا، لیکن یہ معاملہ ہوا ہے اس پہ کوئی بھی نہیں بول رہا۔ ایک بندہ جو ہے نا، میں نے کوئی 3-4 گروپ ہیں انہوں نے مجھے شامل کیا ہوا ہے، ان میں ایک بندہ جو ہے اس نے 2-3 سطریں لکھی ہیں، اس میں 300 سے زائد بندے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ میں دیکھتا رہا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس پہ لکھے، ایک بندے نے صرف اللہ اکبر لکھا ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو دکھ ہی نہیں ہے، کسی کو افسوس ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب بتائیں نا، یہ قوم جو ہے نا، جن میں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو غیرت مند ہو جس کو آقا علیہ السلام خواب میں آ کر کے بتا دیں کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، وہ میزائل جو ہیں وہ انٹرسیپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیے یا کیا کیا ہے، یہ ایک الگ ہی معاملہ ہے بھائی، ایک الگ ہی۔ ان کے بھی معاہدے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی، ہم جناب آپ پر حملہ، ہم پر حملہ، یہ آقا علیہ السلام پر حملہ، یہ کسی پر حملہ کون؟ وہ چوڑے چیک کر رہے ہیں ان کو، ایک بار گزار کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایک بار جناب وہاں پہ خودکش بمبار جو ہے نا وہ جا رہا تھا جنت البقیع کے پاس، انہوں نے روکا تو وہیں اس نے بم بلاسٹ کر دیا تھا جنت البقیع شریف کے پاس۔ اب یہ تو بھائی اوپر سے گزر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ان کی غیرت جگا دے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے، دعا کریں اٹھ جائے۔ فرمایا نہیں، سویا ہوتا ہے نا وہ شور کرنے سے، آواز لگانے سے اٹھ جاتا ہے، جھنجھوڑنے سے اٹھ جاتا ہے۔ فرمایا تم یہ نہ کہو سویا ہوا ہے، تم یہ کہو مویا ہوا ہے، مرا ہوا ہے۔ مردہ نہیں اٹھتا جھنجھوڑنے سے، ہلانے سے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آج بحیثیت امت جو ہے نا سچی بات ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر فنا ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ابھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے نیتن یاہو نے کہا ہے، اس نے کہا یہ جو مسلمانوں کے حکمران لگے پھرتے ہیں، اس نے کہا یہ اپنی عوام کے سامنے ہماری مذمت کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ تم ذلیل ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا لیکن نجی طور پر ہمیں خفیہ طور پر یہ فون کرتے ہیں اور ہماری کارروائیوں پر ہمیں شاباش دیتے ہیں اور ہماری تحسین کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ کس بات پہ تحسین ہو رہی ہے؟ ایک مسجد اقصی شریف جو ہے نا اس کو نیچے سے کھوکھلا کرتے کرتے سارا نیچے سے کھوکھلا کر چکے ہیں، اور دوسرا مسجد نبوی شریف جو ہے نا اس کے اوپر سے میزائل گزار چکے ہیں۔ پیچھے رہا ہی کیا ہے یار ویسے؟ ایک غیرت سے خالی امت، وہ بھی کوئی امت ہوتی ہے بلا بتائیں؟ ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہ، یہ کہا تھا نا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ امت مر جائے، پوری امت ہی مر جائے، اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں جس امت کے نبی کو گالی دے دی جائے۔ تو اب بتائیں نا، اب جملہ جو ہے نا یوں کہہ دی جائے، ما بقاء الامہ بعد مرور صاروخ یہودیت او الصہیونیت جی علی الروضۃ، یہ کوئی بھی جملہ اس طرح کہہ دیا جائے کہ اس امت کو پھر زندہ رہنے کا کیا حق ہے جس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر میزائل گزر جائے یہودیوں کا، وہ پھر زندہ رہنے کا اس کو حق ہی کون یار اس امت کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے حال پر رحم فرمائے۔ ان کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، پیسے کی کمی نہیں ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ پیسہ ان کے پاس دیکھیں تو میلاد پر انہوں نے بہت پیسہ بہایا ہے،
ہاں بلال پر بہت پیسہ بہایا انہوں نے، ابھی 11ویں شب آ رہے ہیں، اندر دھند پیسہ، اور جب لنگر پک رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ کریں گے سارا، صرف ان کو غیرت کی کمی ہے بس۔ اللہ سے جب بھی مانگیں نا ان کے لیے غیرت مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو غیرت دے دے، کوئی بیدار ہو جائیں، کوئی بغیرتی کی چادر جو اوڑھ کے پڑے ہوئے ہیں اس کو اتار پھینکیں، کوئی شرم حیا کی گولیاں کہیں سے ملتی ہیں تو لے کے کھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔